سامنے جو میرے اساتذہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے کوئی بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے چند چیزیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا, باقی جو ہمارے سامعین ہیں ان کے حوالے سے بھی ان تک بھی یہ بات پہنچانا چاہوں گا, کیونکہ مزاحیہ شاعری کے حوالے سے ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اس میں غیر سنجیدگی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, اور میرے اساتذہ اس بات کی یقیناً بعد میں تائید بھی کریں گے, کہ جتنی سنجیدگی مزاح لکھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے, درکار ہوتی ہے, شاید اتنی سنجیدہ کلام لکھنے کے لیے بھی نہیں چاہیے ہوتی. بہت اچھا. ادب زندگی کا عکاس ہے. ادب زندگی کی مختلف زاویے بیان کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے دونوں حصے ہیں, نثر ہے, شاعری ہے. جو نثر نگار ہے اس کے پاس گنجائش بہت زیادہ ہے, لیکن حسن, خوبصورتی وہ شاعر کے ہاں زیادہ ہے, کیونکہ جو بات نثر نگار 200-250 صفوں پہ بیان کرتا ہے اسی بات کو شاعر 2 مصروں میں سمیٹ دیتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت اچھا. شاعری جو ہے اس حوالے سے وہ زیادہ ممتاز قرار پاتی ہے. اب ہر عہد کے اپنے تقاضے ہیں, اور جوں وقت گزرتا ہے وہ تقاضے تبدیل ہوتے ہیں, وہ منظر نامے بدلتے جاتے ہیں. جو موضوعات اگر میں دیکھتا ہوں آج سے 100 سال پہلے بہت ضروری تھے, جن کے بغیر شاعری کا تصور بھی نہیں تھا, آج اگر دیکھا جائے تو شاید آج کی نسل, آج کی نوجوان نسل ان الفاظ سے بھی آہستہ آہستہ ناواقف ہوتی چلی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, ہم جس شعر کو سن کے بہت لطف اندوز ہوتے تھے, سر دھنتے تھے کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں, میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں, یا پھر وہ شعر کہ نامہ بر تو ہی بتا, تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. واہ 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 واہ, بہت اچھا. تو دیکھیے آج کی نوجوان نسل وہ ای میل کا دور ہے, وہ میسنجنگ کا دور ہے, وہ اسکائپ کا دور ہے, وہ زوم کا دور ہے, وہ ٹک ٹاک کا دور ہے. ہم چاہے اس سے جتنا مرضی بھاگنا چاہیں, یا ہم کہیں نہیں یہ پتہ نہیں کس طرف چل پڑے, ہر عہد کے اپنے رستے ہوتے ہیں اور نوجوان نسل اپنے رستے کا تعین کرتی ہے. ہمارے عہد میں موبائل فون آیا, ہم نے اپنے بڑوں کو اتنا سکھا پائے کہ سرخ والے بٹن سے اس کو بند کر دینا, کاٹ دینا, ہرے والا دبا دو گے تو کال اٹینڈ کر لینا, اور وہ اتنا سیکھ گئے, یہ بڑی بات تھی. آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ ذرا بتانا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ آگے لے کر کیسے چلنا ہے. وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب دیکھیے, ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آج کا عہد, آج کا نوجوان, آج کا منظر نامہ ماضی سے یکسر مختلف ہے. کیونکہ اب زمانے کی جو پہلے وہ فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو وہ چلتی آ رہی تھی, اب ہم 5th ویو پہ کھڑے ہیں. وہ وقت کے ساتھ اب مشینی انقلاب کا زمانہ گزر گیا, اب ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے, اب آئی ٹی کا انقلاب ہے, اور ہر گزرتا دن جو ہے وہ ایک نئی تصویر ہمارے سامنے لے کے آتا ہے. پھر وہاں آ کر سنجیدہ شاعری کا تو اپنا ایک مقام ہے ہی, مزاح کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ آج کے دور کا انسان زیادہ اکیلا ہے, زیادہ تنہا ہے. سبحان اللہ. اسے اس گیجٹ نے اکیلا کر دیا ہے, وہ پوری دنیا سے جڑ گیا ہے, اپنے گھر سے کٹ گیا ہے, اپنے آپ سے کٹ گیا ہے. وہ ایک ہی وقت میں آپ غور کیجئے, ایک کے ساتھ ہنس رہا ہے, ایک کو ہنستا ہوا ایموجی بھیج رہا ہے, دوسرے کا ساتھ رو رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہے, لمحوں میں تقسیم کیا ہے. آپ ٹک ٹاک کو دیکھیے, آپ کو نظر آئے گا اس نے ہمارا ٹیمپرامنٹ ہی عجیب کر دیا ہے, چند سیکنڈز میں لے آیا ہے. یعنی 10 سیکنڈ, 15 سیکنڈ, 30 سیکنڈ, بس اس سے زیادہ توجہ ہی نہیں لانا چاہتا کوئی. یعنی اتنی تیز رفتاری آ گئی زندگی کے اندر, اور اتنی تیزی سے منظر بدلنا شروع ہو گئے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے سانس کو بحال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں آج کا مزاحیہ شاعر جو ہے اس کے لیے اس پہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ مزاح کا کام صرف ہنسانا نہیں ہے, کہے تک نہیں رکھنا ہے. ہاں, مزاح یقیناً وہ میٹھی گولی ہے جو کیا کرتی ہے, جو ان مسائل کو شوگر کوٹڈ ہماری شکل میں پیش کر دیتی ہے, لیکن
طنز جو ہے اس کا کام نشتر کا کام ہے. وہ زندگی کی ناہمواریوں کو اس فنکارانہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ مایوسی بھی نہیں بڑھنے دیتا, مسائل بھی اجاگر کر دیتا ہے. یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اور بہت اچھے. جس شے کی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضرورت ہے, جو ہم سے پہلے اگر میں دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ موجود تھی. اگر اردو میں دیکھیں ہم تو بہت سے نام, ہمیں بہت بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں, بہت ایسے نام بھی ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے سنجیدہ کلام کہا لیکن ساتھ مزاح بھی لکھتے رہے, لیکن باقاعدہ طور پر جس شاعر کو تسلیم کیا گیا, مانا گیا لسان الاسر, اکبر الہوادی, کہ جنہوں نے اپنے اس عہد میں جب محبوب کی زلفوں کے پیچ و خم پہ بات ہوتی تھی, جب محبوب کی کمر کا ناپ لیا جا رہا ہوتا تھا اور سارا کلام اسی کے گرد گھوم رہا ہوتا تھا, اس عہد میں اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور پھر اس روایتی شاعری کے برعکس وہ رستے نکالے کہ جنہیں ہموار بھی انہیں خود کرنا پڑا, لیکن وزاداری کو نہیں چھوڑا. وہ ایک جو رکھ رکھاؤ کا احساس تھا وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں وہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیے سر سید احمد خان اور اکبر الہوادی کی جو معاصرانہ چشمک ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے. دونوں کا نظریاتی اختلاف اپنی انتہا کو تھا, لیکن ذاتی اختلاف کہیں نہیں تھا. دونوں ایک دوسرے کے بظاہر ضد نظر آتے تھے. دیکھیے نا, جب سر سید نے کہا کہ خواتین کو بھی اب میدان عمل میں آنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, اور اس پردے کی روایت جو ہمیں نظر آتی ہے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے, تو اکبر نے فوراً کیا کہا کہ بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیویاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا, کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. واہ, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت. اب اس عہد کا منظرنامہ ہے نا, لیکن دوسری جانب وہی اکبر ہے جب سر سید دنیا میں نہ رہے, ان سے پوچھا گیا, بات کی گئی جب کہ اب آپ ان کی مخالفت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, تو کیا خوبصورت جملہ ہے کہ جب مخالف ہی نہ رہا تو مخالفت کیسی. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت خوب. اور کیا خوبصورت بات کی کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا تھا. بہت اچھا, ہماری باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا تھا. نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں, کہا جو چاہے کوئی, میں تو کہتا ہوں کہ اے اکبر خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے. بہت اچھا, بہت خوب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سید کے بارے میں پا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس عہد کا جو منظرنامہ لکھ رہے ہیں, بہت اچھے, بہت بہت محبت. دیکھیے اپنے عہد کا جو منظرنامہ وہ بیان کر رہے ہیں تو کیا کیا طنز کے وہ نشتر بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک نیا رستہ بھی ہمیں فراہم کر رہے ہیں, کیونکہ ادیب کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے کو دیکھ کر معاشرے کے اوپر تبصرہ کر دے یا معاشرے کی باتوں کو سن کر ان کو واپس ان تک لوٹا دے. ادیب اس سے ایک درجہ آگے کھڑا ہوتا ہے, اس کا کام ان کی ذہن سازی ہے, ان کی کردار سازی ہے, انہیں مستقبل کے نئے منظرنامے دکھانے ہیں. اور بڑا لکھاری ہمیشہ اپنے حد سے 50-100 سال بعد کی بات سوچ رہا ہوتا ہے. دیکھیے اکبر نے کیا کہا کہ کھینچو نہ کمانوں سے نہ تلوار نکالو, جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. دیکھیے منظرنامہ تھا نا. اور اچھا پھر آج کیا ہے, دیکھیے ہم اس اکبر کو پھر ایک دفعہ میں ایک اور ان کا شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ہوئے اس قدر مہذب, کبھی گھر کا منہ آج کی تہذیب کے اوپر ہم بہت بات کرتے ہیں نا, ہوئے اس قدر مہذب, کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا. یہ ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور کی بات ہو رہی ہے, آج کے عہد کی بات کی جا رہی ہے, عہد حاضر کی بات بیان کی جا رہی ہے. شوق لیلائے سول سروس نے مجھ مجنون کو اتنا دوڑایا لنگوٹی کر دیا پتلون کو. یعنی
وہ موضوعات ہمیں نظر آتے ہیں, وہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے پورے اس عہد کے اندر جو جو مسائل تھے ان کو اجاگر کر رہے ہیں, ان کو بیان کر رہے ہیں. پھر اسی طرح بہت بڑے بڑے نام ہیں, مطلب میں اگر وہ گنوانا شروع کر دوں تو شاید کئی گھنٹے تو صرف اس نشست میں ادھر ہی گزر جائیں گے. لیکن اگر دیکھیں 80 کی دہائی کے بعد عالمی سطح پر ایک ہمیں صورتحال, ایک منظرنامہ بدلتا نظر آتا ہے, وہ یہ کہ مزاحیہ مشاعروں کا رواج بڑھنا شروع ہوا. اس سے پہلے مزاحیہ مشاعرے کا رواج یا روایت اتنی شدت کے ساتھ نظر نہیں آتی ہے 80 کی دہائی کے بعد, کیونکہ بہت سے لوگ اب اس کے ساتھ جڑنا شروع ہوئے. سید ضمیر جعفری کا نام دیکھ لیجئے, ان کی نظمیں, وہ چاہے بوفے ڈنر ہے, چاہے شہر کا بڑا بازار ہے, چاہے پرانی موٹر ہے, یا وہ کس انداز سے ان چھوٹی چھوٹی جو ہم کہہ لیجئے معاشرتی ناہمواریاں, ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں برا بھی نہیں لگ رہا ہوتا اور ہم تک وہ پیغام بھی پہنچ رہا ہوتا ہے. دونوں صورتیں ساتھ سے چلتی ہیں. دیکھیے اگر مولانا الطاف حسین حالی مسدس حالی لکھ رہے ہیں تو سید ضمیر جعفری مسدس بدحالی لکھ رہے ہیں. واہ 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 واہ, بہت اچھا. نشاط تماشا, ان کے کلیات کیا کہنے کہ ایک جانب دیکھیے ہمیں کتنے اچھے انداز میں کیا کیا موضوعات وہ بتا رہے ہیں کہ شوق سے لخت جگر نور نظر پیدا کرو, ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. کیا بات, کیا بات. اور حضرت اقبال کا شاہین تو ہم سے اڑ گیا, اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو. یہ ہے سید ضمیر جعفری کہ انہوں نے باقاعدہ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے ان مسائل, ہماری ان چیزوں کو بیان کیا جو خامیاں ہمارے اندر معاشرتی سطح پر بہت نمایاں ہے, بحیثیت قوم بہت نمایاں ہے. اسی طرح آگے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے دلاور فگار نے کس انداز سے اپنے معاشرے میں موجود جبر کو بیان کیا ہے. مختلف شعبوں کے اندر جو خرابیاں ہیں, جو برائیاں ہیں, جو مسائل ہیں, ان کا تذکرہ کیا ہے. حاکم رشوت ستاں فکرے گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان صورت چھوٹ جا, میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی, مجھ سے پوچھ, لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا. یہ ہے منظر. دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا تبدیلی آئی. وہ رشوت کا منظرنامہ شاید اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اس انداز سے نہیں تھا. یہ موضوع آج کے عہد کے لیے ضرورت بن گیا. پھر سادہ انداز میں مزاح بھی کہا. وہ جو لسانی جھگڑے تھے ان کو کیسے کس انداز میں نپٹایا کہ نہ اردو ہے زباں میری, نہ انگلش ہے زباں میری, زبان مادری کچھ بھی نہیں, گونگی ہے ماں میری. دلاور فگار, دیکھیے کیا انداز ہے. اور اسی طرح ایک اور میں نام لینا چاہوں گا یہاں, نیاز سواتی کا. نیاز سواتی مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے کیا کمال شاعر کہ تحریف میں خاص طور پہ پیروڈی, یہ ایک خاص ہنر ہے, ایک آرٹ ہے کہ دیکھیں ایک ہے تضمین کہ کسی کے ایک مصرے کو یوں برت دیا جائے کہ ساری کیفیت ہی بدل جائے, سارا موضوع ہی تبدیل کر کے رکھ دیں. دوسرا ہے تحریف, پیروڈی کے جو انداز ہمیں نظر آتا ہے وہ زیادہ ہمیں نیاز سواتی کے یہاں بہت توانا صورت میں دکھائی دیتا ہے. کہ دیکھیے ان کی ایک میں صرف پیروڈی کے اس کی غزل کے 2 شعر ان کے بیان کرنا چاہوں گا کہ باس کے آگے جھکا تو بھی نہیں میں بھی نہیں, باس کے آگے جھکا تو بھی نہیں میں بھی نہیں, اس لیے پھولا پھلا تو بھی نہیں میں بھی نہیں, اور آؤ ہم دھندا کریں دونوں سیاست کا نیاز, آؤ ہم دھندا کریں دونوں سیاست کا نیاز, گاؤں میں لکھا پڑا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. یہ ہے ہماری سیاست. اور پھر وہ 2 بڑے نام جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اب ان کی بات کرنا, انور مسعود صاحب کی بات کرنا, سید سرفراز شاہی صاحب کی بات کرنا, یقیناً یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہی ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے لیونگ لیجنڈز کا درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے جن موضوعات کو نبھا دیا ہے, سبحان اللہ, تو یہ اپنے عہد کے ان تمام تر مناظر کو بیان کرتے ہوئے آگے لے کر چلے ہیں. آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, آج کے مسائل کو اگر آج کا مزاحیہ شاعر نہیں بیان کرے گا
تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ گیا. دیکھیے مشاعرے کا کلام مختلف شے ہے، لیکن آنے والے عہد کے لیے جو لکھا جاتا ہے، جو اس لیے نہیں لکھا جاتا کہ میں نے مشاعرے میں پڑھنا ہے، وہ کچھ اور شے ہے. اصل مزاح نگار وہی ہے جو اپنی دوسری ذمہ داری بھی نبھا رہا ہے، کیونکہ یہاں تک جو مشاعرے کی حد تک ہے وہ تو ہم نے پرفارمنگ آرٹ میں آ گئے نا. وہاں تو ہم نے اس مشاعرے کے جو صورتحال جو لوگ موجود ہیں ان کے سامنے ان کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، لیکن ضرورت، ذمہ داری، فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان نوجوانوں کی اصلاح کریں کہ جو شاید وقت کے ساتھ ساتھ، چونکہ ہر شے زوال پذیر ہے نا، ہر شے زوال پذیر ہے. میں کہتا ہوں دیکھو ہمارے دور میں بچوں کے لیے ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا دور جو تھا نا، صرف میں اپنے دور کی بات کروں گا، بہت پیچھے نہ جاؤں، تو وہ دور تھا جب رحیم شاہ ہٹ تھا. آج وہ دور ہے جب حریم شاہ ہٹ ہے. کیا بات ہے، واہ 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 بھائی واہ. یہ رحیم شاہ سے حریم شاہ کا سفر جو ہے نا، یہ بڑی تیزی سے طے ہو گیا ہے، یہ بہت تیزی سے چلا گیا آگے. اس لیے ضروری ہو گیا کہ جو علم کے دور سے فلم کے دور تک کا سفر ہم نے طے کر لیا ہے، اب اس فلم کے دور میں، اس اسکرین کے دور میں، اس سیلفی کے دور میں، اس ٹک ٹاک کے دور میں، اس انسٹاگرام کے دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی اس نسل کی رہنمائی کرنی ہے، انہیں بتانا ہے، ان کے مسائل انہی کی زبان میں اجاگر کرنے ہیں تاکہ انہیں اپنائیت رہے. یہ نہ ہو کہ وہ کٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، ڈر جائیں، جھجک جائیں. نہیں، یہ نہیں ہونے دینا. ہماری ذمہ داری ہے، مزاح نگار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آج کے عصری تقاضوں کو سمجھے. اور پھر یہ تو نوجوان نسل تک کے معاشرتی پہلو ہو گئے نا. آج کی ہماری جدید تہذیبی زندگی جدھر کھڑی ہے، اسے کتنی شدید ضرورت ہے. اسے آپ دیکھیے کہ مزاح کی کتنی شدید ضرورت ہے. وہ چاہے سیاسی منظرنامے کو ہم لے لیں، پوری دنیا میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے. یعنی ہم کیسے تہذیب یافتہ ہیں، ہم کدھر کا سفر کر رہے ہیں. بہت اچھا. آپ یقیناً آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہیں، ٹرمپ نے جو انداز گفتگو اپنایا ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنی تہذیب کو کس جانب لے کے جا رہے ہیں، کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. یعنی یہ منظرنامہ یوں ہوا، اور وہ سارے باقی میں اگر ملکوں کے حکمرانوں کے نام نہ بھی لوں تو بھی صورتحال عیاں. یعنی اب طے یہ پا گیا کہ ہم نے بات جو کرنی ہے نا، وہ دلیل سے نہیں کرنی ہے. وہ ہمیں دو طریقے ہیں، یا گولی کی زبان چلے گی یا گالی کی زبان چلے گی. جب گولی اور گالی کی زبان چلتی ہے تو پھر قلم رکنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے اس قلم کو رکنے نہیں دینا، کیونکہ ہم پہ یہ ذمہ داری آئی ہے. اور بہت خوب بھائی، بہت خوب. اور میں اس چیز کو بڑے ایک عاجزانہ انداز میں اختتام کی جانب لے کر جاؤں گا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے وقت کی اس قلت کے. اور آخر میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ اور بھی ہے. ہم نے شاید پہلے اس انداز کی شاعروں میں ہوتی ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن دھڑے بندیاں اس حد تک نہیں تھیں. ضرورت ہے اب ان مشاعروں کی بھی ضرورت ہے کہ جس میں سنجیدہ اور مزاح دونوں ہی کو ساتھ لے کے چلا جائے، اور دونوں کے لیے ان موضوعات کو باقاعدہ طور پر انہیں کہا جائے کہ ان موضوعات پہ آپ نے لکھنا ہے تاکہ آگے معاشرتی اصلاح بھی ہو سکے. یعنی ہمارے منتظمین پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان دھڑے بندیوں کی حوصلہ شکنی کریں، دھڑے بندیوں سے باہر نکلیں. بلکہ میں ایک جملہ مزاح میں کہنا چاہوں گا کہ دھڑوں سے بھی باہر آ جائیں، بندیوں سے بھی باہر آ جائیں. اب ضرورت ہے مل کر اس معاشرے کی اصلاح کرنے کی، کیونکہ آج کا جو نوجوان ہے، آج کی جو نسل ہے، آج کا جو دور ہے، اس میں سنجیدگی پہلے ہی بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ ضرورت جس شے کی ہے وہ مزاح کی ہے، کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جدھر دیکھو مسائل کی بھرمار ہے. تو یہاں ضرورت ہے، اسی لیے لوگ اب مزاح نگاروں کو زیادہ سننا چاہتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بھی اس حساب سے
زیادہ بنتی ہے، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو آنے والے عہد کے لیے ہم یہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جائیں گے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا کیا اور کیوں نہیں. بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت کیا بات ہے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے طاہر، بہت اچھے. واہ واہ بہت بہت خوب، واہ جی واہ. اچھا